انہیں اصحاب صفہ میں سے ایک بڑے صحابی رسول ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عام طور پر یہ سنا اور جانا جاتا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، غلام تھے، آپ پر ظلم کیا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور آزاد کیا، پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں رہنے لگے۔ حاضرین، کچھ تفصیل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آج ہم آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد، دادا وغیرہ ان کا تعلق حبشی قوم سے تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایک کافر مشرک کے غلام ہو گئے، حالات ایسے کچھ بن گئے۔ امیہ بن خلف ایک مشرک تھا، بڑا ظالم تھا، وہ آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی اور ایک بہن بھی ایمان لائی تھی۔ حضرت بلال کے نام کے تقریباً 3 صحابہ کرام ہیں، ایک ہیں بلال بن رباح اور دوسرے بلال بن حارث اور تیسرے بلال بن مالک۔ بلال حبشی جن کو کہتے ہیں وہ بلال بن رباح ہیں، یعنی ان کے والد کا نام رباح ہے، رے بے الف ہا رباح۔ اور دوسرے جو بلال ہیں وہ صحابی رسول ہیں، ان کے والد کا نام حارث ہے۔ اور تیسرے جو صحابی ہیں بلال نام کے، ان کے والد کا نام مالک۔ تو بلال حبشی جو ہیں وہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بھائی بھی ایمان لائے تھے، ان کا نام خالد تھا، اور آپ کی ایک بہن تھی وہ بھی ایمان لائی تھی، ان کا نام غفرہ تھا، غین فا را ہا، غفرہ۔ حاضرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام حمامہ تھا اور ان کے والد کا نام رباح تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خود کروایا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی نگرانی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروایا تھا۔ دراصل اس کی صورتحال یہ ہے، طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 179 میں 179 میں کہ ایک صحابی ہیں حضرت بکیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بکیر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے گھر کے لوگ حضور کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے کہ حضور بکیر کی لڑکی ہیں، آپ ان کا کہیں نکاح کرا دیجئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بن رباح کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ لوگ چلے گئے، پھر دوبارہ چند دنوں کے بعد آئے، پھر سرکار سے عرض کیا حضور بکیر کی لڑکی ہیں، ان کا نکاح کرا دیجئے۔ سرکار نے پھر فرمایا کہ بلال بن رباح کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ لوگ چلے گئے، پھر دوبارہ تیسری مرتبہ آئے، سرکار نے پھر حضرت بلال کا نام لیا۔ تو اس وقت یہ حضرات سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بلال کا نکاح ہی بکیر کی بیٹی سے مسلم ہے، اسی لیے تو سرکار بار بار فرما رہے ہیں، ورنہ مشورے کی اگر بات ہوتی تو ایک بار فرماتے، 2 مرتبہ فرماتے، تیسری مرتبہ بھی سرکار کا فرمانا ایک یقینی کیفیت رکھتی ہے، اس لیے وہ حضرات اس رشتے کے لیے تیار ہو گئے، رضامند ہو گئے۔ تو حضرت بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو جنگ بدر میں، احد میں، حنین میں اور خندق میں، تبوک میں، کتنے لڑائیوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے۔ حاضرین، یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ بہت سارے ایسے صحابہ کرام ہیں جو ہر جنگ میں شریک نہیں تھے۔ چند وجوہات تھی، یا تو طبیعت ناساز تھی، یا وہ شہر میں نہیں تھے، یا تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، یا کوئی اور مصروفیت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمنان دین سے اندیشہ ہوتا اسلام کے نقصان کا تو اعلان فرمایا کرتے کہ جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کو شریک ہونا ہے وہ ہو جایا کرتے، لیکن اکثر صحابہ کرام شریک ہوتے تھے۔ واقعتاً جو بستر پر ہوتے، فریش ہوتے،
وہ شریک نہیں ہوتے تھے، باقی ہر صحابی شریک ہوتے تھے۔ کوئی عذر ہوتا تو نہیں ہوتے تھے، لیکن حضرت بلال حبشی، بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہر جنگ میں آپ شریک تھے، کوئی جنگ آپ سے نہیں چھوٹی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دولت خانے میں تشریف لے گئے تو حضرت بلال گھر کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، حضور باہر تشریف لائے تو ساتھ ہو جاتے تھے، کسی صحابی کے گھر جاتے تو وہاں تک ساتھ ہوتے، اس کے بعد باہر کھڑے ہو جاتے، حضور کسی باغ میں تشریف لے جاتے تو حضرت بلال وہاں بھی ساتھ جاتے، سفر میں جاتے تو سفر میں بھی ساتھ ہوتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ساتھ رہا کرتے، اسی لیے آپ نے کوئی اسلام کی جنگ نہیں چھوڑی، ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور حاضرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو خازین رسول کہا جاتا ہے۔ خازین رسول، خازن کا معنی کیا ہے؟ خازن کا معنی یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بار میں خرچ کے لیے، یعنی سودا لانا، اہتمام کرنا، جو بھی کام ہوتا گھر کا، وہ سب کا سب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہلے ہی دینار درہم، جو ضرورت کا سامان یا پیسے ہوتے وہ پہلے عطا فرما دیتے، حضرت بلال سے فرما دیتے گھر میں جو ضرورت ہے وہ آپ لا کر دیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر کوئی ایک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی، حاجت مند ہوتے، لباس کی ضرورت ہوتی، جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی، سرکار کے در پر جو بھی سائل بن کر آتے ان کی ضرورت پوری کرنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی، اس لیے آپ کو خازین رسول کہتے ہیں۔ حاضرین، اس کے متعلق ایک واقعہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیزہ اٹھائے رہتے تھے۔ نیزہ کیا ہوتا ہے؟ جنگوں میں لڑے جانے والا ایک آلہ ہوتا ہے، جیسے تلوار، تیر وغیرہ، اس کے ساتھ ایک نیزہ بھی ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ تھامے ہوئے حضور کے سامنے سامنے چلتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ جیسے کوئی بڑی اعلیٰ ترین شخصیت جب آتی ہے تو کوئی ایک ان کے سامنے نیزہ اٹھا کر چلتے تھے، یہ زمانہ قدیم کا طریقہ ہے۔ تو حضرت بلال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کا نیزہ اٹھا کر چلتے تھے۔ اگر کسی جگہ نماز پڑھنا ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی نیزہ لے کر زمین میں دھسا دیتے، اسے سترہ بنا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو نیزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، دراصل اس نیزے کے متعلق آتا ہے کہ ایک صحابی ابتدا میں سفر کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے، وہاں پر جو بادشاہ تھے نجاشی، تو ان صحابی رسول کو ساتھ لے کر نجاشی نے کئی جنگیں لڑی۔ تو وہ صحابی رسول جو نیزہ استعمال کرتے تھے، اس میں وہ نیزے کے ساتھ جس جنگ میں جاتے کامیابی ملتی تھی۔ تو وہ نیزہ جب آپ مدینہ پاک آئے، مکہ شریف سے حبشہ گئے، حبشہ سے مدینہ پاک آئے، جب سرکار مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو وہ صحابی حبشہ سے مدینہ آئے، تو وہ جو نیزہ ان کے پاس تھا وہ حضور کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ نیزہ استعمال فرماتے تھے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ بردار بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور خازن رسول بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مؤذن رسول بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔